قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي العود صلوات محمد. حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ میں تمہارے درمیان دو بڑی گراں قدر اور بڑی قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بڑی وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری عطرت ہے اہل بیت. جب تک تم ان دونوں کے ساتھ رہو گے کبھی ہرگز گمراہ نہیں. اور یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ قیامت کے دن میرے پاس حوض کوثر تک پہنچ جائیں. عزیزان گرامی، یہ وہ حدیث ہے جو عالم اسلام میں حدیث ثقلین کے نام سے مشہور ہے، اور اس میں رسول اللہ نے مسلمانوں کو دنیا سے چلتے وقت اپنا ترکہ عنایت فرمایا. جب کوئی بزرگ دنیا سے اڑ جاتا ہے تو بعد والے اس کے خاندان کے لوگ جو ہیں ان کو اس جائیداد میں حصہ ملتا ہے جس جائیداد کو ان کا بزرگ چھوڑ کے گیا ہے. رسول دولت و ثروت نہیں رکھتے تھے، زر و جواہر نہیں رکھتے تھے، خزانے نہیں رکھتے تھے، رسول ہدایت رکھتے تھے. اور رسول جو کچھ بھی رکھتے تھے وہ دین تھا، دیانت تھی، ہدایت تھی، صراط مستقیم اور سچائی کا راستہ. یہ سب حضور کی ملکیت تھا جو لے کے آئے تھے. جب جانے لگے تو ظاہر طور پر جب بھی دنیا سے آدمی جاتا ہے تو اپنے بعد والوں کی فکر ایک فطری بات ہے. اگر آپ نے کوئی مسجد بنائی ہے تو آپ کو یہ فکر ہوگی کہ میرے بعد اس مسجد کا کیا ہوگا. اگر آپ نے کوئی اسکول کھولا ہے تو آپ کو یہ خیال ہوگا کہ میں جب نہیں رہوں گا تو یہ اسکول کیسے چلے گا. جو آدمی کوئی آرگنائزیشن بناتا ہے، کوئی تنظیم بناتا ہے، کوئی عمارت بناتا ہے یا کچھ خاندان بھرا پورا چھوڑتا ہے تو اس کے لیے سوچتا ہے کہ بعد میں کیا ہوگا. حضور اپنے پیچھے امت چھوڑ رہے ہیں، امت چھوڑ رہے ہیں پوری. تو یہ فکر ضروری ہے نا کہ میرے بعد کیا ہوگا. اور پھر یہ بھی سمجھ لیجئے آپ کہ یہ آخری رسول ہیں، اور رسول جب دنیا سے گئے تو ان کو یقینا اطمینان تھا کہ ہمارے بعد دوسرا رسول آ رہا ہے، ہمارے بعد دوسرا رسول آ رہا ہے، جو کچھ گڑبڑ ہوگی وہ سنبھالے گا. وہ جا رہا تھا تو اس نے کہا ہمارے بعد تیسرا آ رہا ہے، جب کچھ گڑبڑ ہوگی تو وہ سنبھالے گا. جو اس اعلان کے ساتھ جا رہا ہے کہ میرے بعد اب کوئی رسول نہیں آئے گا، اس کو اتنا مضبوط انتظام کر کے جانا چاہیے کہ قیامت تک ہدایت ہوتی رہے. عزیزان گرامی، یہ بات غور کرنے کی ہے اور ٹھنڈے دل سے سوچنے کی ہے کہ رسول ہم کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں. دیکھیے بہت ٹھنڈے دل سے سوچیے، کوئی اس میں اختلاف کی بات نہیں ہے، نہ جھگڑے کی بات ہے. رسول اللہ ہم کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ کیا رسول امت کو بادشاہوں کے حوالے کر کے جا رہے ہیں کہ میرے بعد جو بادشاہ ہو اس کو کوآپریٹ کرنا،
کیا رسول امت کو تاجروں کے حوالے کر کے جا رہے ہیں کہ میرے بعد جو تجارت میں مشہور ہو جائیں ان کی مدد ان کے ساتھ جانا؟ کیا رسول امت کو اور کسی مالدار یا کسی حیثیت والے کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ دو کے حوالے کر رہے ہیں. ایک اللہ کی کتاب کہا جاؤ تمہیں قرآن کے حوالے کیا. اے میری امت، میں دنیا سے جانے والا ہوں، میری زندگی کے دن تمام ہونے والے ہیں، یہ آفتاب ڈوبنے والا ہے، یہ روشنی ختم ہونے والی ہے، لہذا گھبرا نہ جانا اندھیرے میں. ہم تمہارے پاس قرآن کی روشنی دے کے جا رہے ہیں. قرآن کی روشنی میں تو اپنا راستہ طے کرنا. قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ نے بھیجا ہے، قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے، قرآن بندے کا کلام نہیں ہے. قرآن میں ہر وہ بات کہی گئی ہے جو انسانی فلاح کے لیے ہے، انسانی بہبود کے لیے ہے، انسانی کامیابی کے لیے ہے، انسانی اچھائی کے لیے ہے. قرآن میں ہر وہ بات کہی گئی ہے جس سے انسان کا اخلاق سنورتا ہے، کردار سنورتا ہے، زندگی سنورتی ہے، دنیا سنورتی ہے اور آخرت سنورتی ہے. کیا میں تمہیں قرآن کے حوالے کر کے جا رہا ہوں؟ لیکن قرآن کتاب ہے، کتاب کا انٹرپریشن الگ الگ ہو سکتا ہے، کتاب کا انٹرپریشن الگ الگ ہو سکتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس جملے کا مطلب یہ ہے، آپ کا خیال ہے کہ اس جملے کا مطلب یہ ہے. اس کو اس سے ملا کے پڑھیے تو یہ مطلب نکلتا ہے، ان کا نہیں یہاں ملا کے نہ پڑھیے، الگ الگ پڑھیے تو یہ مطلب نکلتا ہے. لہذا کتاب کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک مدرس بھی ہو جو بتائے کہ کتاب میں لکھا کیا ہے. کتاب کے لیے کوئی مدرس بھی ہو جو یہ بتائے کہ کتاب میں لکھا کیا ہے. اور وہ مدرس رسول اللہ نے معین کیا، وہ ہم پر نہیں چھوڑا کہ ہم قرآن پڑھائیں یا ہم مدرس معین کریں یا ہم استاد معین کریں ڈھونڈ کے لائیں کہ آپ ہمیں قرآن کا مطلب بتائیے، بلکہ رسول ہی نے استاد معین کیے. کہا قرآن کو ہمارے اہل بیت بتائے. قرآن کو بتانے والے ہمارے اہل بیت ہوں گے، اہل بیت کے ذریعے قرآن سمجھ میں آئے گا. قرآن ہر ایک کی سمجھ میں آج 1400 برس ہو گئے ہیں. آج تمام عالم اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ ہے وہ قرآن میں ہے، اور قرآن خود کہہ رہا ہے کہ لا رتب ولا یابس الا بکتاب مبین. کوئی خوش کو تر ایسا نہیں ہے جو قرآن پاک میں نہ ہو. لیکن آج تک بدنصیبی سے ہمارے جیسے لوگ قرآن سے کچھ نکال نہ پائے، قرآن سے کچھ نکال نہ پائے. قرآن سے معلوم کر لیا ہے سب کچھ قرآن میں، مگر چونکہ ہماری لیاقت کم ہے، اس میں قرآن کا قصور نہیں ہے، ہمارا قصور ہے. دیکھیے عزیزان گرامی بات سمجھیے کیا ہے. وہ لوگ کہتے قرآن ہے سمجھ، ارے بھائی ہمارے اندر لیاقت کم ہے اس لیے نہیں سمجھ پا رہے ہیں. بڑی بڑی وہ کتابیں جن کو بڑے بڑے سائنٹسٹ سمجھتے ہیں، وہ بچہ جو ابھی 8ویں میں سائنس پڑھ رہا ہے یا 10ویں میں پڑھ رہا ہے، اس کے سامنے رکھ دیجئے، وہ کیا سمجھ پائے گا؟ کتاب رکھے رکھے خراب ہو جائے گی، وہ ایک خط میں اس میں سمجھ پائے گا، نکال پائے گا. تو اس میں کتاب کا قصور تھوڑی ہے، اس میں بچے کے علم کی کمی کا قصور ہے کہ جو کتاب کا لکھا نہیں سمجھ پا رہا ہے اس لیے کہ اس کے بعد لیاقت نہیں ہے. تو قرآن کا قصور نہیں ہے کہ جو سمجھ میں نہیں آتا، ہماری امت کا قصور ہے جو سمجھ نہیں پاتی. لہذا اب امت کس سے سیکھے قرآن؟ تو کہا اہل بیت.
میرے اہل بیت، میرے اہل بیت، اہل بیت اس لیے بھیجے گئے کہ تشریح قرآن کریں. ٹھیک ہے، سمجھ لیجیے بات کو. یہ جو ہمارے یہاں ہر وقت بات ہوتی ہے کہ اہل بیت اہل بیت اہل بیت، محبت اہل بیت، فضائل اہل بیت، مناقب اہل بیت، مرتبہ اہل بیت، شان اہل بیت، جہاں بھی ہوا ان کا کہ بھائی اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے. تو یہ رات و دن جو اہل بیت کا تذکرہ ہوا کرتا ہے، یہ کیوں ہوا کرتا ہے؟ اس لیے کہ رات و دن قرآن کا تذکرہ ہوا کرتا ہے. آپ کہیں کہ کہاں قرآن کا تذکرہ ہوا کرتا ہے؟ ارے صاحب آپ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ نماز تو واجب ہے، نماز تو جو نہ پڑھے وہ گناہگار ہوتا ہے. تو نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے کہ نہیں پڑھا جاتا ہے؟ تو دن میں 5 وقت اگر قرآن پڑھنا واجب ہے تو کم از کم 5 دفعہ اہل بیت کا